اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جیسا کہ ناظرین آپ کی خدمت میں بہشت ٹی وی کی جانب سے ماہ رمضان کے دروس ہے اور ہماری شب قدر کے حوالے سے ہے کہ جس میں سورہ قدر میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں۔ اور ماہ رمضان میں قرآن کا نزول ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ماہ رمضان میں۔ تو اب یہ قرآن مجید کا نزول اور اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں، یہ جو ضمیر ہے یہ جا رہی ہے یعنی قرآن مجید کی طرف، قرآن کی طرف لوٹتی ہے کہ یہ ہم نے قرآن نازل کیا شب قدر میں۔ تو اب یہاں پر بحث ہوتی ہے کہ قرآن کس انداز میں نازل ہوا، تو اسی سلسلے میں سورہ دخان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، یقیناً ہم ہی تنبیہ کرنے والے ہیں۔ یعنی اب یہاں پہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید جو ہے رات میں نازل ہوا اور قدر والی رات میں نازل ہوا، کہ جیسا کہ اسی سورہ قدر میں بھی لیلہ لفظ استعمال ہوا، کیا اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اور سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، یعنی کسے؟ قرآن مجید کو۔ تو یہاں پر مختلف یعنی جو ہے وہ آیات کے ذریعے ہم نے جو ہے بتایا، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے رات میں ہی قرآن مجید کو نازل کیا، وہ شب قدر کی رات ہے، تو کہیں اللہ نے وہ مبارک رات قرار دی، کہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ یعنی اللہ نے سورہ دخان میں بھی فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں۔ تو یہاں پہ تمام مفسرین جو ہے ان کا اذہان جو ہے وہ مجبور رہتا ہے کہ قرآن مجید جو 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا تدریجاً، اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر ایک رات میں جو نازل ہوا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا مشہور جواب جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ دفعتاً قلب رسول، قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور دوسری مرتبہ تدریجاً یعنی 23 برس تک یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ یعنی کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ سوال جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا عمل جو ہے وہ زمانے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جب بھی اللہ نے قرآن کو نازل کرنا تھا اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا انا انزلناہ، تو غیر زمانی کی طرف دفعتاً یا تدریجاً کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اہل عرض کی طرف منسوب ہوگا تو وہ زمانے اور تدریجاً جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ سورہ اسراء میں اللہ فرماتا ہے اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ یعنی اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں،
اور ہم نے اسے بے تدریج نازل کیا، یعنی اس آیت کریمہ میں تدریجاً جو ہے وہ قرآن مجید نازل ہوا، یعنی 23 برس تک رسول اللہ کے اوپر اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا۔ لہٰذا عین ممکن یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہونا تعلق غیر زمانی ہو اور زمانی دونوں سے ہو سکتا ہے، لہٰذا دفعاتاً اور تدریجاً دونوں قابل جمع ہے کہ اس طرح قرآن مجید نازل ہوا ہے، یعنی دونوں صورتیں قابل قبول ہے کہ یہ یکبارگی میں بھی قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے اور تدریجاً بھی مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا، اور وہ 23 برس تک اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا۔ قرآن جس انداز میں نازل ہوا، مگر یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ ہمیں اس قرآن سے کیا لینا ہے؟ جس میں اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن میں شک نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اصل ہمیں اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور اللہ نے اس قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں، لوگ اس کو زیادہ تلاوت کریں، اور ٹھہر ٹھہر کر رسول اللہ کو جو حکم دیا گیا، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، تو ہی ہمیں یہ قرآن فائدہ دے گا، ورنہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بس یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی اسی طرح پروردگار نے سورہ دخان میں جو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے حکمت کے مطابق اس کو منظم کر کے تعین کر کے قرآن کو نازل کیا ہے، یا متعدد روایات کے ساتھ ہم آہنگ کہتی ہے کہ اس رات میں انسان کے 1 سال کی مقدرات کی تعین ہوتی ہے، یعنی 1 سال کو معین کیا جاتا ہے کہ اس کی تقدیر کو لکھا جائے کہ 1 سال میں انسان کو کیا ملے گا، یعنی اس رات میں یعنی جو ہے وہ شب قدر میں انسان کے لیے اللہ رزق، اس کی عمر اور دوسرے امور جو اس مبارک رات میں تقسیم ہوتے ہیں وہ اللہ نے بیان کیے۔ البتہ یہ چیز انسان کے ارادہ اور مسئلہ اختیار کے ساتھ کسی قسم کا تضاد بھی نہیں رکھتی، کیونکہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی تقدیر کو لکھواتا ہے، اور یہ انسان خود اس چیز کو جانتا ہے کہ انسان اپنے ایمان، تقوی اور اعمال کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیا کیا نہیں، یعنی انسان پہلے سے بھی جانتا ہے کہ میں اس چیز کا کتنا حقدار ہوں۔ یعنی اگر انسان خود اس چیز کو سوچے کہ پروردگار عالم جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے کیا واقعاً ہم اس کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں، یعنی ہر انسان اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں پروردگار عالم کی، مگر پھر بھی وہ اللہ اتنا کریم ہے، پھر بھی وہ اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ پورا سال ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، رزق میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے علم کا ہونا، صحت کا ہونا، اچھے دوستوں کا ہونا، والدین کا سایہ، اس طرح بہت ساری چیزیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں یہ رزق میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ انسان کو جانتا ہے، اور انسان خود کو بھی جانتا ہے کہ اللہ جو مجھے عطا کر رہا ہے یہ اللہ کی رحمت اور برکت ہے، اور اللہ کی کریمیت ہے کہ جو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ یعنی ہر شخص جو ہے اس کے لیے جو کچھ مقدر کیا جاتا ہے جو اس کے لائق ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ اس کے مقدمات خود اسی کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں، وہ جانتا ہے، اور یہ امر نہ صرف اس اختیار کے لیے منافات نہیں رکھتا بلکہ یہ اس پر تاکید بھی کرتا ہے، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے سورہ حج کی آیت میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے حقیقت میں خدا کے قدر اور عظمت کو نہیں پہچانا، یعنی ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کا جو حق ہے جو پہچاننے کا ہم اس انداز میں اللہ تک نہیں پہنچ سکے، ہم نے اللہ کی معرفت اس معنوں میں حاصل نہیں کی۔ ایک طرف اللہ ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے،
ہم شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور اس میں اضافہ کروں گا۔ یہ شکر ہمیں اہل البیت کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی نعمت خدا آ جاتی ہے تو وہ سجدہ شکر میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے اگر پانی آ جائے تو ہم اس پانی کے قدر و قیمت کیا جانیں کہ پانی کی کیا اہمیت ہے، مگر پانی کی اہمیت تب ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ اس پانی کی کیا اہمیت ہے کہ جب پانی ہمیں میسر نہ ہو۔ جب پانی زیادہ ہوتا ہے ہم اسے اسراف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، مگر جب نہیں ہوتا پھر قدر ہوتی ہے۔ یعنی انسان نعمت قدردانی اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے یا وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں مگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جب وہ ہم سے چھن جائیں یا دور ہو جائیں پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اور پھر توبہ استغفار کرتے ہیں، پروردگار ہمیں وہ نعمت دوبارہ سے عطا کرے۔ مگر وہ خالق کائنات جو رحیم ہے، غفار ہے، وہ ہمیں دوبارہ بھی نعمتیں عطا کرتا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اب یہ وہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی قدر و منزلت ہے وہ اس کو ہم نے نہیں پہچانا۔ تو بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن اپنی پوری قدر و منزلت کے ساتھ رسول اکرم پر نازل ہوا ہے، اور قدر منزلت فرشتوں کے ذریعے اس میں نازل ہونا یہ ایک امر ہے، ایک حکم ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس قرآن کو رسول اللہ تک پہنچایا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن مجید کو رسول اللہ پر لے کر آتے تھے اور وہ پھر رسول اللہ اس قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس زمانے میں جو تھے وہ قرآن مجید کو لکھتے تھے۔ یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو شب قدر کی راتیں ہیں انہیں مخفی کیوں رکھا گیا، انہیں چھپایا کیوں گیا؟ اگر وہ آشکار ہو جاتے، اللہ واضح طور پر کہہ دیتا کہ یہ رات شب قدر کی ہے تو یہ بھی آسانی ہو جاتی، مگر ہم جو چیز کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی ہے مگر مصلحت خدا کچھ اور ہے۔ یعنی بہت سے علماء کا یہ نظریہ ہے کہ سال بھر کی راتوں میں ماہ رمضان کی جو راتیں ہیں شب قدر کا مخفی ہونا اس بنا پر ہے کہ لوگ ان سب راتوں کو اہمیت دے۔ اگر ایک رات ہوتی تو انسان شاید اس کو اہمیت نہ دیتا اور وہ اس رات کو کس انداز میں بسر کرتا، کوئی عبادت کرتا، کوئی نہیں بھی کرتا، مگر جب اللہ نے یہ کہہ دیا اور رسول اللہ نے اس کو بیان کیا کہ یہ قرآن جو شب قدر میں نازل ہوا اور یہ شب قدر آخری عشرے کی راتوں میں ہے، تو لوگ ہم اس کو تلاش کرتے ہیں، اس راتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک رات نہیں بلکہ کئی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ کا مقصد خلقت بھی یہی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن میں یہی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کا مقصد بھی یہی ہے، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو اسی لیے اللہ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ ہم اور تمام راتوں کو اہمیت دیتے ہوئے ہر رات میں اس انداز میں عبادت کریں اور اس رات کو ہم شب قدر سمجھ کر ہی عبادت کریں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے خیر من الف شہر، وہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جیسا کہ یہ شب قدر کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یہ شب قدر اور زمانوں میں بھی تھی یا نہیں تھی، انبیاء کے دوروں وہ یعنی نبی جو کتنے گزرے ہیں کیا ان کے زمانے میں بھی یہ شب قدر کا تصور تھا اور ان کے ہاں یہ شب قدر تھی یا نہیں تھی؟ اس کے بارے میں متعدد روایات جو تصریح کرتی ہیں کہ رسول خدا کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لما یعطها من کان قبلہم، رسول خدا نے فخر و مباد کرتے ہوئے فرمایا خدا نے میری امت کو شب قدر عطا کی ہے، گزشتہ امتوں میں سے کسی کو بھی یہ نعمت نہیں ملی تھی۔ یعنی یہ وہ جو نعمت شب قدر کی صورت میں اللہ نے اس امت مصطفیٰ کو عطا کی ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ اس سے قبل یہ کسی کو نعمت نہیں ملی۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ لطف اور کرم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک وہ ایسی رات عنایت فرمائی ہے کہ جو خیر من الف شہر، یعنی وہ 1000 مہینوں سے بہترین رات ہے، کہ جو ہم ایک طرف اس رات میں ایک عبادت کریں تو ہمارے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو غالباً 80 سال زندگی سے زیادہ بنتے ہیں۔
یعنی 80 سال کی زندگی کی عبادت ایک طرف اور شب قدر میں ایک رات عبادت کرنا ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے رسول یہی فرما رہے ہیں کہ خدا نے میری امت کو یہ شب قدر عطا کی ہے، گزشتہ امتوں میں سے کسی کو بھی یہ نعمت نہیں ملی۔ تو یہ کتنی امت خوش نصیب ہے کہ اللہ نے کبھی اس امت کو لیلۃ القدر کی صورت میں ایک نعمت عطا کی، کبھی اللہ نے جناب سیدہ جیسی نعمت عطا کی، کبھی اس امت کو اللہ نے امیر المومنین جو کہ ولایت عظمیٰ ہے اللہ نے عطا کیا۔ اور یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ راتیں عطا کی ہیں۔ بس اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ان تمام راتوں میں عبادات الہیہ کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی تمام سننے والے ناظرین کو اور بہشتی کے تمام اراکین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔